اسلام آباد پر حملہ کرنے کا بیان آپ کو بہت زیادہ مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے مل کر خطے میں تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان مخالف مہم ایک مرتبہ پھر سر پکڑنے لگی ہے۔ کیا پاکستان غزہ میں اپنی فوج بھیجے گا؟ استنبول میں پاکستانی ڈیلیگیشن کو کس کی کال آئی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حمدانی، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں بڑی ہاٹ نیوز ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہوئے ہیں، بریکنگ نیوز ہیں اور دل تھام کے بیٹھیے گا۔ پاکستان، افغانستان اور انڈیا، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کا بھی رخ کریں گے۔ مڈل ایسٹ میں کافی زیادہ پاکستان کے متعلق بڑی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی انڈین میڈیا بھی اس میں انوالو ہے، اور لیکن حقائق بھی ہیں، کچھ جھوٹی خبریں بھی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آخر میں ہم پاکستان، افغانستان اور انڈیا کی جو خبر ہے وہ ہم سب سے آخر میں ہم رکھنے لگے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے، اور باقاعدہ ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو صرف نہیں دیکھنی، آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں بھی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، آپ چیزوں کو کریٹیکلی دیکھ سکتے ہیں، آپ تنقید کا ہمیں نشانہ بنا سکتے ہیں، آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، یا جو ہماری رائے ہے یا جو ہماری خبر ہے، جس خبروں کو ہم کور کر رہے ہیں، جن نیوز کو آپ ان کا ریبٹل بھی ہمیں پیش کر سکتے ہیں۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ہم پاکستان اور افغانستان کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو استنبول مذاکرات جو چل رہے ہیں، وہ اس میں جو خاطر خواہ ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی۔ سیدھی بات ہے، اس میں افغانستان کی طرف سے جو TTP کے خلاف، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جو ایک نرم رویہ ہے، کل کے ولاگ میں بھی ہم نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، وہ پاکستان کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ اب افغان جو اتھارٹیز ہیں، انہوں نے ایک نیا انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کو جو شوشہ جو انہوں نے چھوڑا ہے وہ ٹولو نیوز ہے، افغانستان کا ایک بڑا ایک اس میں ہے ٹاپ لیول کا، وہ ہے مین اسٹریم میڈیا نیٹ ورک ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یہ جو ڈیلیگیشن وہاں پر پاکستان کا وہاں پر آیا ہوا تھا، ان کا جو بیہیویئر تھا بڑا ان اپروپریٹ تھا، اور وہ جو ڈیلیگیشن تھا ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی، بڑا وہ ڈس انٹیگریٹڈ تھا اور ڈس آرگنائزڈ ان کا وہ وہاں پر بیہیویئر دیکھا گیا ہے۔ وہاں پر او بھائی ڈس آرگنائزڈ تو آپ لوگ ہیں۔ اچھا، انہوں نے تو ایک تو یہ بات کی ہے ان اپروپریٹ کی، دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی، اچھا جو مین خبر ہے، یہ جو ٹویٹ ہے، اس کو ہم نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں سے جو مین خبر آپ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ افغان ڈیلیگیشن نے، جو پاکستانی ڈیلیگیشن ہے، ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم جناب آپ ہمیں گارنٹی دیں جو پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ امریکہ افغانستان کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ امریکہ کے جو ڈرونز ہیں، اور امریکہ کو آپ جناب بیسز بھی نہیں پرووائڈ کریں گے، اور پاکستان، اچھا بعد میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایز اٹ از، یہ ہم کوٹ اینڈ کوٹ آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ جو پاکستانی ڈیلیگیشن ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، وہ پہلے اس بات پر مان گئے، لیکن اسی دوران انہیں ایک فون کال آئی۔ فون کال کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اب اس سے بڑا کیا آپ شوشہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پاکستان نے پھر بھی کہہ دیا ہے، یہ پرسوں بھی کہا تھا، فرسٹ راؤنڈ آف جو ٹاک تھا دوحہ میں، اس کے بعد استنبول میں ہوا ہے، پاکستان نے دوبارہ دہرایا ہے کہ آپ آئیں بائیں شائیں جو کچھ مرضی کریں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، جو سینٹرل ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تحریک طالبان پاکستان کی وہاں جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، یا ان کو کنونس کریں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا۔ اگر ان نے دوبارہ بھی اگر کوئی اس طرح کی کوشش کی تو اب یہ مذاکرات کے بعد ہمارا جو سیز فائر ہوگا وہ بھی کینسل ہو جائے گا، اور ہم افغانستان کے اندر ایک مرتبہ پھر ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور جو بھی وہاں پر نقصان ہوگا اس کی 100% جو ذمہ داری ہوگی وہ افغان طالبان کے اس رویے پر ہوگی جو یہ مذاکرات کے دوران وہ کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو میڈیٹرز ہیں، قطر ہے یا ترکیہ ہے، وہ بھی افغان طالبان کو، ان کا جو ڈیلیگیشن ہے ان کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، آپ ان کا جو مین مدعا ہے آپ صرف وہاں تک رہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے وہاں پر جو ٹھکانے ہیں TTP کے، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، افغان طالبان کی طرف سے جناب ایک جو سینئر ان کی جو قیادت ہے، انہوں نے پاکستان کو ایک بہت بڑی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اسلام آباد پر ہم حملہ کریں گے۔ اچھا، یہ ان کے ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ عمری ان کا اینڈ پہ ان کا نام ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے بھی انہوں نے ایک دھمکی دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جناب جو افغانستان کی جو خود مختاری ہے اس کو اگر خطرہ ہوا تو ہم پاکستانی فوج کو مغربی سرحد سے اتنا زیادہ ان کو جناب ان پہ حملے کر دیں گے کہ ان کو مشرقی سرحد، ان کو مغربی سرحد پہ ہم اتنا زیادہ حملے کریں گے کہ ان کو مشرقی سرحد، مطلب کہ انڈیا کا جو بارڈر ہے وہ ان کو جا کے روکے گا، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ خدا کا نام لو یار، کس دنیا میں رہ رہے ہو، نکل آؤ اس دنیا سے۔ یو مسٹ بی ویری ریئلسٹک اینڈ آپٹمسٹک۔
اور فیوچرسٹک تو وہ آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، کیونکہ جینڈر بیسڈ جو آپ کے معاملات ہیں، انڈیا میں آپ کا وزیر خارجہ گیا ہوا تھا، وہاں پر خواتین کو بھی وہاں سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی. جینڈر بیسڈ جو آپ کے جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں نا کہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں آج. اچھا خیر، انڈیا سے بھی بڑا ہمیں افسوس ہوا ہے کہ انڈیا تو بڑا ایک ڈائیورس قسم کی ایک ڈیموکریسی ہے. وہاں کم سے کم طالبان کا یہ رویہ وہاں پر انہیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، اب یہ ہے کہ مذاکرات جتنا روزانہ کی بنیاد پہ مذاکرات کی طرف سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں مذاکرات کی ٹیبل سے، وہ کیا ہوتا ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آ رہی. لیکن افغان طالبان نے اب باقاعدہ طور پر ایک وہ کہتے ہیں نا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، پاکستان کے خلاف بھڑکے مارنا شروع کر دیے ہیں. یہ عنقریب اس کا بھی عملی نتیجہ سامنے آ جائے گا. اس کے اوپر ہم مزید بات نہیں کرنا چاہتے، آگے بڑھتے ہیں. آگے جناب ہم پاکستان اور بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انڈیا اور جو ایران ہے اس میں چاہ بہار جو بندرگاہ ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر امریکہ نے پابندی بھی لگا دی ہے اور اس کو بند کر دیا تھا، اور انڈیا کو اب اجازت نہیں ہے کہ وہ چاہ بہار بندرگاہ استعمال کرے گا افغانستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے. ہم یہ بات بھی کلیئر کر دیں، یہ انڈیا کا جو سٹینس ہے وہاں پر سب سے پہلے تو پاکستان نے کیونکہ افغانستان کا جو راستہ تھا افغانستان کے لیے ٹریڈ کا، وہ پاکستان کا ہی راستہ استعمال کیا جاتا تھا انڈیا اور افغانستان کے درمیان، وہ بھی بند ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ جناب پاکستان نے بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ قاسم باقاعدہ طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے. یہ وہاں پہ کوئی اجلاس ہوا ہے وہاں پر اس میں بنگلہ دیش میں ہی یہ بنگلہ دیش پاکستان جوائنٹ اکنامک وہ جو کاریڈور کا جناب افتتاح کیا گیا ہے، اور اس میں 9th میٹنگ جاری تھی اور یہ ڈھاکہ میں ہوا ہے 27 اکتوبر 2025 کو جناب یہ وہ اجلاس ہوا ہے. اس میں باقاعدہ طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے نا وہ کراچی جو پورٹ ہے پورٹ قاسم، اچھا یہ وہی پورٹ قاسم ہے جس کو انڈین میڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا کے جو بحریہ ہے انڈین بحریہ ہے اس میں خاص کر جو وکرم آدتیہ جو ان کا وہ ہے بحری بیڑا ہے، اس نے کراچی پورٹ قاسم کو بم سے اڑا دیا ہے اور وہاں پر پورٹ قاسم کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہم یہ بات بھی ہم نے کہا چلو ریفرنس کے طور پر آپ کو بتا دیں کہ آپ کو ممکن ہے پتہ نہ ہو کہ یہ کون سی پورٹ ہے. آگے جناب بڑھتے ہیں. آگے یہ ہے کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش اس کا جو معاملہ ہے پاکستان اور اسرائیل اور غزہ کا جو معاملہ ہے یہ بڑی خبریں چل رہی تھیں. اس میں انڈیا کا جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے انڈین میگزین ہے فرنٹ پوسٹ کے نام سے، اس میں بھی یہ خبر چلی تھی کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر وہاں پر فوجی بھیج دیے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط خبر ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. فرنٹ پوسٹ کو ہم بھی فالو کرتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ بہت بڑا وہ میڈیا نیٹ ورک ہے، لیکن وہاں سے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح کی خبر جناب وہاں سے نکلے گی. انہوں نے تو باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ وہاں پر پاکستان نے عاصم منیر نے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی فوج بھیج دی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اس میں جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. اچھا، ڈان نے جناب یہ خبر سب سے پہلے نشر کی ہے یہاں پر پاکستان میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی وہاں پر افغانستان میں جو غزہ میں جو ایک عالمی استحکام فورس ہے پاکستان اس کا حصہ بن سکتا ہے. کیونکہ کل کے ولاگ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی کہ نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ کے اندر کون سے ممالک اپنی فوج بھیجیں گے اس کو ڈیسائیڈ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. کیونکہ پاکستان اور امریکہ آج کل مڈل ایسٹ کو لے کر غزہ کو لے کر بالکل ایک پیج پر ہیں. اسی وجہ سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ درمیان میں گارنٹر بن کے پاکستانی فوج وہ لازمی بھیجے گا غزہ میں، پاکستان کو کہے گا کہ اپنی فوج وہاں پر لازمی بھیجے. لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے جو پاکستان کے اندر سے بھی بڑی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اگر پاکستان وہاں پر فوج بھیجتا ہے، بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہاں پر جو اگر حماس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا پڑے، کیا پاکستانی فورس وہاں پر حماس کے خلاف کارروائی کرے گی؟ کیا وہاں پر فلسطینیوں کے خلاف، فلسطینی ہیں ڈیفینیٹلی حماس کے جو لوگ ہیں، حماس کے جو جنگجو ہیں بیسیکلی، وہ کیا ان کے خلاف گولی چلائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا پاکستان کا وہ جو ایک سٹینس ہے کہ بھائی ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ جو کیا تھا، ان کا جو ان کی جو پالیسی تھی، پاکستان اس کو ابھی تک بھی فالو کرتا آ رہا ہے. لیکن جب پاکستان کی وہاں پر فوج چلی جائے گی، کیا پاکستان کی فوج کیا اسرائیل کے انڈر نہیں رہے گی؟ یہ نیتن یاہو نے بھی کہہ دیا ہے کہ فوج کو ہم لیڈ کریں گے.
यहाँ पर। अच्छा, उन्हें ये भी बयान सामने आ रहा है कि जनाब इसमें तुर्किया को इजाज़त नहीं होगी अपनी फ़ौज भेजने की, ये खबर भी सामने आ रही है। अब इसराइली ये जो फ्रंट पोस्ट ने जो इंडियन वो है मीडिया मैगज़ीन है, उसने तो बाकायदा तौर पर ये भी कह दिया है कि जो इसराइली मीडिया है उसने भी पाकिस्तानी फ़ौज के मुतालिक ये खबर नशर करना शुरू कर दी है। ठीक है, हमने भी वहाँ पर कुछ पोस्ट देखी हैं, ये पोस्ट वहाँ पर भी चल रही हैं, हमने खुद उसको थोड़ा वेरीफाई भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी खबर अब आपके सामने रखते हैं। आखिरी खबर जो है वो उसमें जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया की अगर बात कर लें, पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की जो रिसेंटली जो जंग हुई है उसके बाद सीज़ फायर हुआ है, इंटरनेशनल वो हुआ है, उसमें मीडिएशन का रोल प्ले किया था अमेरिका ने, जो कि इंडिया उसको अभी तक भी मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन अब तक 50,000 मरतबा इस चीज़ को मेंशन कर चुके हैं कि ये जंग मैंने रुकवाई है और इसमें 7 तैयारे गिरे हैं और इंडिया की साइड के तैयारे गिरे हैं और बला बला मतलब एडमी जंग मैंने रुकवाई है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी कमेंट्री हो रही है। अब ये है कि वो जो LOC के ऊपर वो जो सीज़ फायर थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वो बाकायदा तौर पर उसकी वायलेशन हो चुकी है। कल रात की हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं, उसमें इंडिया ने लीपा वैली में कम से कम भी 3 घंटे तक वहाँ पर फायरिंग की है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है और पाकिस्तान ने पहले थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरा खबरदार करके पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इसका जवाब दिया है। क्या इसके ताने बाने अफगानिस्तान के साथ भी मिलते हैं, पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा प्रेशर बिल्ड करने के लिए। एक तरफ वो जो इस्तांबुल मुज़ाकरात है वो नाकाम होने जा रहे हैं, एक तरफ इंडिया ने जनाब इस फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया है कि भाई, और उधर से अफगानी भी जनाब भड़के मारना उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि हम इस्लामाबाद पर हम अटैक करेंगे और पाकिस्तान के अंदर हम एक मतलब फिर खुल्लम खुल्ला जंग जो है ना उसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। ये जो उनकी सीनियर क़यादत है उनकी तरफ से ये बयान सामने आ चुके हैं। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया एक मरतबा फिर वो जो एक वो, खैर हमारे मुंह में खाक, अल्लाह करे ऐसा ना हो। इंडिया में भी हमारे तकरीबन 14% जो आबादी है मुसलमान है, अराउंड 25 करोड़ आबादी है, और अफगानिस्तान भी हमारा ब्रादर मुल्क है। और ये है कि इसके ऊपर जितना बातें की जाएँ कम है, और ये उसके अंदर अवाम के दरमियान कोई जंग नहीं है। खैर मिलिट्री जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी ये बात क्लियर कर दी थी जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो रिसेंट जो क्लैशेस हुए थे कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ जंग है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।